بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید التماس ہے سورہ فاتحہ سورہ توحید تلاوت فرما کر شفاعت علی مرحوم ابن سجاد علی، ممتاز بانو مرحومہ بنت مشتاق علی، فرحت علی مرحوم ابن سجاد علی و جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو صالح ثواب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي النبي المسدد والرسول الممجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمن صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ پیغمبر اسلام کی یہ مشہور و معروف حدیث کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز جس کا فروع دین میں سب سے پہلے نمبر پر تذکرہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، اور اس نماز کی بے پناہ فضائل و بے پناہ خصوصیات اور بے پناہ اس کی فضیلت تاریخ اور روایات و قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ خدا بند عالم نے ابتدائے قرآن کریم میں ہی متقین کے جب صفات بیان فرمائے تو خدا بند عالم نے متقین کے صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ آواز دی، ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ متقین ہیں کون کہ الذین یقیمون الصلاۃ، متقین وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی یہ نماز کو مکمل شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور ہم زیارت وارثہ میں بھی اس فقرے کو ہم دہراتے رہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا۔ تو یہ نماز جس کا بار بار قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور بار بار قرآن مجید میں خدا بند عالم نے اس بات کا تذکرہ کر کے کہ نماز قائم کرو
زکوٰۃ ادا کرو، اس بات کا پیغام ہے کہ پروردگار عالم فقط اپنے حقوق کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کے حق کا بھی تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی دو حقوق ہیں، ایک حق اللہ ہے اور ایک حق العباد ہے۔ اقیم الصلاۃ کے ذریعے سے پروردگار عالم حق اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وآتوا الزکوٰۃ کے ذریعے سے پروردگار عالم حق الناس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار عالم نے، اور آپ دیکھیں سورہ مدثر کی جو مشہور و معروف آیات ہیں، جہاں کے اوپر جب جہنمیوں سے سوال کیا گیا کہ ما سلککم فی سقر، جب جہنمیوں سے جنتی سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لا دیا ہے، تو یہ جہنمی آواز دیں گے کہ قالوا نم لکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بھی بیہودہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ، بیہودگی کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودگی کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھی وجہ بیان فرمائی جہنم میں جانے کی کہ ہم روز قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اور ان تمام باتوں کی بنیاد کے اوپر ہمیں جہنم میں لایا گیا ہے، جہنم میں ہم آ گئے ہیں۔ اگر پہلی دونوں صفتوں کی طرف انسان دیکھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے کہ جہنم میں چلے آئے، کہ پہلی چیز کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری جو وجہ بیان کی کہ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی پہلی اور دوسری وجہ جو بیان فرمائی، پہلی وجہ جس کا تذکرہ کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم حق اللہ کی ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم حق الناس کو بھی ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے، آتش جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو انسان کے لیے چاہیے ہے کہ انسان حق اللہ کی بھی ادائیگی کرتا رہے، حق العباد کی بھی ادائیگی کرتا رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سورہ معارج میں آپ دیکھیں پروردگار عالم نے سورہ معارج میں بار بار مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ 23ویں آیت کریمہ اور 26ویں آیت کریمہ میں آپ جا کے دیکھیں تو سورہ معارج میں پروردگار عالم نے یہی فرمایا ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون والذین هم علی صلاتہم دائمون۔ اس طریقے سے پروردگار عالم نے مومنین کی خصوصیات اور مومنین کے تذکرے کیے۔ یہ مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہ مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی دوام نمازوں میں قائم رکھتے ہیں، نمازوں کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ تو سورہ معارج میں بھی پروردگار عالم نے ان صاحبان ایمان کی خصوصیات کا تذکرہ کیا کہ یہ نماز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب آپ سورہ مطففین میں دیکھیے، آپ سنتے رہتے ہیں یہ ساری باتیں، لیکن بہرحال افسوس تو اس بات کا ہے، اور اپنے اوپر یہ بات کہوں کہ میں نماز کے بارے میں جو تبلیغ کر رہا ہوں وہ نمازیوں کے درمیان کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں۔ تو یہ نماز جس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن تذکرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان ہی موجود ہیں، وہ دوسرے افراد کو بھی، دوسرے اپنے برادران کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ معلومات میں چونکہ بہرحال اضافہ ہوگا، لہٰذا اس کی اہمیت بھی ہمارے پیش نگاہ ہوگی، تو ہم دوسروں کو بھی ان تمام باتوں سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب اس نماز کے اندر خصوصیات بھی ہیں۔ سورہ مطففین میں پروردگار عالم نے یہی کہا کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ویل للمصلین فویل للمصلین، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ عزیزان گرامی، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ
کہ جب دوستی آپس میں دوستی کرنے کی گفتگو ہو کہ انسان کسے دوست بنائے، تو امام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں کسی کو دوست بنانا ہو تو جہاں بہت ساری صفتیں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہیں پہ امام نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو تم پہلے یہ دیکھو کہ نماز کے اوقات میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وقت نماز آ جانے کے بعد اس کے اندر کیا ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر نماز کے لیے وقت نماز آ جانے کے بعد ہلچل پیدا ہو کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ایسے انسان سے دوستی کر لو۔ اور اگر ایک ایسا انسان ہو کہ وقت نماز آ جائے چلا جائے ختم ہو جائے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہ ہو کہ نماز کا وقت آیا اور نماز کا وقت چلا گیا، تو امام نے اس بات کی طرف تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو ایسے انسان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ ایک اچھا دوست بھی انسان کے اندر بہت سارے اثرات پیدا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان برا دوست اختیار کر لے، برے دوست کے بہت سارے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت کریمہ پروردگار عالم آواز دے رہا ہے، روز قیامت بہت سے افراد اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوست انسان کے اندر بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے، اچھا دوست ہو تو اچھا اثر چھوڑتا ہے، برا دوست ہو تو برے اثر چھوڑتا ہے۔ لیکن ایران گرامی، اگر انسان خود اچھا ہے اور یہ اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے برے دوست کے اندر اپنے اچھے اثرات چھوڑ دوں گا، تو ایسے انسان کو چاہیے ہے کہ وہ اسے دوست بنا لے، اس کے اندر دوستی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان یہ محسوس کرے کہ میں اپنے اندر کے اثرات اس کے اندر نہیں چھوڑ سکتا ہوں، وہ اپنے برے اثرات میرے اندر پیدا کر دے گا، تو معصوم نے فرمایا کہ دیکھو ہرگز ایسے انسان کو اپنا دوست بھی نہ بناؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی۔ تو یہ نماز جس کی اتنی اہمیت ہے، اور اس کے نماز کے اندر بہت سے اثرات بھی ہیں۔ مثلا سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ ہے، آپ نے سورہ عنکبوت کی تلاوت بھی کی ہے شبائے قدر میں، 21واں پارہ جہاں سے آپ کا شروع ہوتا ہے وہیں کہ وہ پہلی ہی دوسری لائن میں یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے نماز سے متعلق، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ خدا بند عالم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اس بات کی طرف نماز کے اثرات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے علامہ رضی جعفر نقوی اپنے تفسیر قرآن مجید میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں ایک حاشیہ لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پروردگار عالم نے جو نماز کے لیے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ایک اسپرنگ کی گولی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اسپرنگ کی گولی ہو کہ جیسے ہی اسپرنگ کی گولی انسان کھائے اس کا بخار اتر جائے، نہیں، بلکہ نماز ایک روحانیت پیدا کرنے والی عبادت کا نام ہے، جس کے اندر اس نماز کے ذریعے سے جتنی روحانیت پیدا ہوگی اسی اعتبار سے یہ نماز انسان کو برائی سے روکے گی۔ یعنی جیسے جیسے اپنے اندر روحانیت انسان پیدا کرے گا اسی اعتبار سے یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکے گی۔ اور عزیزان گرامی، اگر انسان نماز پڑھتا رہے اور بے روح نماز پڑھتا رہے تو نماز تو پڑھتا جائے گا، انسان کی نماز برائیوں سے نہیں روکے گی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اکثر ہماری نمازیں بے روح ہوا کرتی ہیں لہذا وہ نماز اثر انداز ہمارے وجود میں نہیں کرتی ہے، چونکہ یہ نماز روحانیت پیدا کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ہماری نماز بے روح ہوا کرتی ہے لہذا ہماری عبادتیں ہونے کے باوجود بھی ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یقیناً انسان جب نماز پڑھتا ہے
رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے ایک نوجوان سے متعلق آ کے شکایت کی، اور شکایت یہ کی انسان اگر نماز پڑھتا رہے تو نماز اپنا اثر دکھاتی ہے۔ رسول اکرم کی بارگاہ میں آ کے ایک نوجوان کی شکایت کی گئی کہ اللہ کے رسول فلاں نوجوان فلاں گناہ انجام دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ نے سوال کیا کہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو لوگوں نے تائید کی کہ ہاں وہ نماز تو پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ نے آواز دی کہ ان قریب اس کی نماز اسے برائیوں سے روک دے گی، یعنی وہ جو نماز کا سلسلہ قائم کیے ہوئے ہے وہ نماز انسان کو، اس نوجوان کو برائیوں سے روک دے گی۔ اور اذان گرامی آپ فرق خود محسوس کر سکتے ہیں، وہ نوجوان یا وہ انسان کہ جو نمازی ہو اور وہ انسان یا وہ نوجوان جو بے نمازی ہو، اس کے اندر علامہ محمد حسین طباطبائی نے موازنہ کرنے کے لیے کہا کہ ہر انسان موازنہ کر سکتا ہے، تقابل کر سکتا ہے کہ وہ انسان کی جو بے نمازی ہے اور وہ انسان کی جو نمازی ہے، انسان ظاہر طور پر فرق محسوس کر سکتا ہے۔ وہ انسان کی جو نماز پڑھتا رہتا ہے، وہ انسان کی جو نماز نہیں پڑھتا رہتا ہے، عزیزان گرامی جو بے نمازی ہوگا وہ لاپرواہ ہوگا، وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہوگا، وہ پاک و ناپاک کی پرواہ نہیں کرتا ہوگا، لیکن وہ انسان کی جو نمازی ہے وہ اس بات کی پرواہ بھی کرے گا کہ کیا چیز پاک ہے، کیا چیز نجس ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ یعنی خود فخود انسان اس بات سے بھی فرق محسوس کر سکتا ہے کہ جو انسان نمازی ہوتا ہے اس کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور جو بے نمازی ہوتا ہے وہ لاابالی اور بے پرواہ ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جو نمازی ہوتا ہے اس کے اندر بہرحال خود بخود بہت ساری چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پیش کی ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی آخری گفتگو معراج مومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ چند باتیں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کر کے، حدیث مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کر کے مجلس کو تمام کرنا ہے۔ علماء نے نماز اور ہوائی جہاز کے درمیان، چونکہ نماز بھی مومن کی معراج ہے، اور ایک ہمارے وجود میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح۔ اگر انسان اپنے جسم کو پرواز دینا چاہتا ہو تو ضروری ہے کہ وہ ہوائی جہاز پہ سوار ہو، اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح پرواز کرے تو اسے چاہیے ہے کہ وہ نماز پڑھے، اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو جسم کو پرواز عطا کرنے کا ذریعہ ہوائی جہاز ہے، اور روح کو پرواز عطا کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ اب علماء نے اس کے اندر بہت سی مماثلتیں پیش کی ہیں، بہت سی مشابہتیں پیش کی ہیں۔ مثلا جب ہوائی جہاز بن کر تیار ہو جائے، جو جسم کو پرواز عطا کرنے کا ذریعہ ہے، تو اب اسے کھڑے نہیں رہنا چاہیے، اب اسے چاہیے ہے کہ وہ اڑے، اسے پرواز ہونا چاہیے، اسے چاہیے ہے کہ وہ انسانوں کو لے کر بلندیوں کی طرف پرواز کرے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ جو بالغ ہو گیا ہے، ایک بچی جو بالغہ ہو گئی ہے، اب اسے بھی چاہیے ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی نہ رہے فقط، بلکہ نماز کے ذریعے سے اپنی روح کو بھی پرواز عطا کرتے رہے۔ جس طریقے سے جب ہوائی جہاز بن کے تیار ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا نہیں رہتا بلکہ اسے اڑایا جاتا ہے، اسے بلندی عطا کی جاتی ہے، اسے پرواز عطا کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بچہ بالغ اور بچی بالغہ ہو جائے تو اب اسے بھی چاہیے ہے کہ روحانی اپنی بلندیوں میں، روحانی اعتبار سے اپنے اندر بلندیاں پیدا کرے۔ اب اس کے بعد جب ہوائی جہاز انسان کو اسی وقت پرواز عطا کرے گا جب ہوائی جہاز کے اندر سب سے اچھا پٹرول ہو۔ موٹر سائیکل والا پٹرول ڈال دیں گے تو وہ نہیں اڑ سکے گا، وہ انسان کے جسم کو، انسانی جسم کو پرواز عطا نہیں کرے گا۔ اگر ہوائی جہاز کے اندر جو ہم لوگ موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے ہیں وہ ڈال دیا جائے تو وہ انسان کو پرواز نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے وہ نماز بھی انسان کو پرواز عطا نہیں کرے گی
کہ وہ نماز کہ جو حرام کھا کھا کے انسان اپنے جسم کو بڑھاتا رہے، یعنی جو اپنے اندر انسان غذائیں اپنے جسم کے اندر پہنچا رہا ہے، اگر حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ حرام کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، نہ جائز کی پرواہ، نہ ناجائز کی پرواہ، اگر انسان اپنی غذا کا خیال نہ کرے تو پھر یہ نماز بھی انسان کو پرواز نہیں عطا کر سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ہوائی جہاز جب انسان اڑاتا ہے، ہوائی جہاز اڑنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا رن وے ہو وہ بہت ہی صاف ستھرا ہو، بہت ہی اسموتھ ہو۔ اگر ہوائی جہاز انسان اڑانا چاہتا ہو اور اس کا رن وے گڈھے ہوں، اس کے اندر اوبڑ کھابڑ ہو، صاف ستھرا نہ ہو، تو یقیناً وہ ہوائی جہاز انسان کو پرواز نہیں عطا کر سکتا ہے۔ تو ہوائی جہاز اڑانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو رن وے ہے بالکل اسموتھ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، کہیں گڈھے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ نماز بھی انسان کو معراج عطا نہیں کر سکتی ہے کہ جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہو، اگر اس بات کا خیال نہیں ہے کہ یہ غصبی جگہ ہے یا حلال جگہ ہے یا حرام جگہ ہے، اگر ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں ہے تو وہ نماز بھی انسان کو پرواز نہیں عطا کر سکتی ہے۔ جس طریقے سے ایک رن وے صاف ستھرا نہ ہو، اس پہ گڈھے ہوں، تو ہوائی جہاز بلندیاں نہیں عطا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اس جگہ اگر نماز پڑھے کہ جس جگہ کو غصبی کہا جاتا ہو، جس جگہ کو انسان یہ کہے کہ یہ مباح جگہ نہیں ہے، تو وہ نماز بھی انسان کو بلندیاں عطا نہیں کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہوائی جہاز جب انسان کے بدن کو بلندیاں عطا کرتا ہے، انسانی جسم کو بلندی عطا کرتا ہے، تو بہرحال پائلٹ کو بہت ساری باتوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ جو انسانی جسم کو بلندیاں عطا کر رہا ہے، پائلٹ کے لیے ضروری ہے کہ بہت سارے احکامات وہ جانتا ہو، بہت سارے مسائل سے واقف ہو ہوائی جہاز کے، بہت ساری ٹیکنیکل چیزوں سے وہ آگاہ ہو۔ بغیر آگاہی کے پائلٹ ہوائی جہاز کو نہیں اڑا سکتا ہے، وہ انسانی جسم کو پرواز نہیں عطا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی نماز انسان کو معراج کی بلندیوں تک پہنچائے، انسان کی نماز معراج عطا کرے، تو نمازی کو بھی چاہیے ہے کہ وہ فقہی مسائل سے آگاہ ہو۔ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی فقہی مسائل سے آگاہ ہو، اسے بھی معلوم ہونا چاہیے نماز میں کیا چیز حرام ہے، نماز میں کون سی چیز جائز ہے، نماز میں کون سی چیزیں مستحبات میں سے ہے، کون سی چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ یعنی اگر ان تمام فقہی مسائل سے انسان آگاہ نہ ہو، جس طریقے سے پائلٹ اگر ہوائی جہاز کے بہت ساری ٹیکنیکل معلومات سے آگاہ نہ ہو تو انسان کا وہ ہوائی جہاز انسان کو بلندیاں نہیں عطا کر سکتا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنے والا اگر فقہی مسائل سے آگاہ نہ ہو تو یقیناً یہ نماز بھی انسان کو بلندیاں عطا نہیں کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ نماز بہرحال نماز مومن کی معراج ہے، جسم کو بلندی عطا کرنے کا ذریعہ ہوائی جہاز ہے، تو انسانی روح کو بلندی عطا کرنے کا ذریعہ یہ نماز ہے۔ یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر معصوم نے اس نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب انسان ہوائی جہاز اڑاتا ہے تو جو پائلٹ ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ ہوائی جہاز اڑانے والا پائلٹ وہ ایک جو کنٹرول پاور ہے جہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ متصل ہو، اس سے کنیکٹ ہو۔ جو کنٹرول ٹاور ہے اس سے آگاہ ہو، اس سے متصل ہو۔ اگر پائلٹ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو جائے، الگ ہو جائے، تو وہ ہوائی جہاز کریش ہو جائے گا، وہ ہوائی جہاز تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نمازی بھی، جو انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مجتہد عالم سے رابطہ رکھتا ہو، یعنی مجتہد عالم سے وہ آگاہ ہو، اس سے وابستہ ہو۔ وہ بھی کنٹرول ٹاور ہے،
یعنی ان کے مسائل سے آگاہ ہو کہ وہ بتاتے ہوں کہ کیا اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سے فقہی مسائل حلال ہیں کون سے حرام ہیں۔ یعنی اگر ان تمام باتوں سے آگاہ نہ ہوگا تو یقیناً جس طریقے سے ہوائی جہاز کریش ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ہماری نماز بھی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جانے کا نام یاد رکھیے، جب ہوائی جہاز انسان اڑاتا ہے، پائلٹ ہوائی جہاز اڑاتا ہے، تو اس میں ٹائمنگ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر پائلٹ اس کا خیال نہ کرے تو ہوائی جہاز پھر وہی بات کریش ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، اور اچانک اس کی لینڈنگ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اگر ایمرجنسی لینڈنگ کی جا سکتی ہے، کرنی پڑ سکتی ہے، اس لیے کہ کیلکولیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی بہت زیادہ پائلٹ کے لیے اہمیت ہوا کرتی ہے کہ جو جسمانی اعتبار سے جسم کو پرواز کرنے کا ذریعہ ہوائی جہاز ہے، اسی طریقے سے یہ ہماری نماز بھی ہے۔ اس نماز میں بھی وقت کی بڑی اہمیت ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت ہے عزیزان گرامی، اور اتنی اہمیت ہے اس نماز کی کہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ مستحبات کو چھوڑ دے، ضروری ہو جاتا ہے کہ فقط 3 چلو سے وضو کرے، اس لیے کہ اگر مستحبات کو ادا کرے گا تو واجب نماز کا وقت چلا جائے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو وہ انسان یہ نہ کہے کہ میرا تو دل ہی نہیں بھرتا ہے جب تک کہ پورا وضو نہ کر لوں، میرا تو دل ہی نہیں بھرتا ہے جب تک کہ قنوت نہ پڑھ لوں، جب تک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہ کر لوں، جب تک سورہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ نہ پڑھ لوں۔ نہیں جانے گرامی، وقت کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کی اہمیت ہے۔ اگر انسان مستحبات کے چکر میں لگ جائے گا تو انسان کا جو واجب ادا کرنے کا وقت ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا جانے گرامی، یہ نماز جس کے بارے میں ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد، جو مشہور معروف حدیث ہے کہ ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے کے سارے اعمال قبول ہو گئے، اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اور آپ اس نماز کی اتنی اہمیت کہ ابو سعید خدری پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے اوپر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 نازل ہوئی، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے پیغمبر آپ بھی نماز، وَأَمُرْ أَهْلَكَ، اے پیغمبر آپ بھی نماز پڑھیے، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور اس کی پابندی کیجیے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم آپ کو رزق عطا کرنے والے ہیں اور انجام تو صاحبان تقویٰ کے لیے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے 9 مہینے بعد مسلسل 9 مہینے تک پیغمبر اسلام در سیدہ پر آ کر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تھے اور آواز دیتے تھے کہ رحمکم اللہ الصلاۃ الصلاۃ، تم سب کے اوپر اللہ رحم کرے، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اور پھر پیغمبر اسلام آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور متعدد روایتیں ہیں کہ 6 مہینے تک، 9 مہینے تک، 12 مہینے تک۔ اور آپ اندازہ لگائیں کیا اہمیت ہے کہ وہ گھرانہ جس نے نماز کا درس سکھایا ہو، جس گھرانے نے نماز کا پیغام ہم تک پہنچایا ہو، اس دروازے پر پیغمبر اسلام آ کر آواز دے رہے ہیں کہ دیکھو نماز کا خیال رکھنا۔ گویا ہم تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ دیکھو نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا عظمت ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ نماز یاد رکھیے، اس نماز کی اہمیت کا تذکرہ ہر معصوم نے اپنی آخری وصیت میں کیا ہے۔ مولا کائنات نے ابھی شہادت، تاریخ شہادت گزری ہے، امام کے سر پر ضربت لگ چکی ہے، اور امام نے آواز یہی دی تھی جہاں بہت ساری وصیتیں ہیں کہ الصلاۃ، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، دیکھو نماز دین کا ستون ہے، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا کہ ان الصلاۃ عمود الدین، کی دیکھو نماز دین کا ستون ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اسے حاصل نہیں ہوگی کہ جو نماز کو معمولی اور سبک سمجھتا ہو۔ عزیزان گرامی، اول وقت انسان جتنا ممکن ہو سکے انسان اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اس کی مثال علماء اس طریقے سے دیتے ہیں، بس یہ آخری بات، علماء اس کی مثال اس طریقے سے دیتے ہیں کہ انسان اگر اول وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پورا ٹاور پکڑ رہا ہو۔ ٹاور بالکل پورا پکڑ رہا ہے، بالکل پورا کا پورا 100% ٹاور موجود ہے، اور آخری وقت میں نماز پڑھنا اور ٹالتے رہنا ہے، بالکل سورج ڈوب رہا ہو، سورج بالکل دن نکل رہا ہو، ایسے وقت میں نماز پڑھنا گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے بالکل ٹاور ختم ہو رہا ہو۔ جب ٹاور پورا پکڑتا ہے تو پھر انسان بڑی آسانی سے اپنی بات کو پہنچا لیتا ہے، لیکن جب ٹاور بالکل نہ پکڑ رہا ہو، 2% 4% ٹاور ہو تو بات کو پہنچانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا انسان کو چاہیے جو بہت زیادہ اہمیت وقت کے اندر اور فضیلت کے وقت کے اندر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے وہ یہی ہے، اور ایک سب سے بڑا فائدہ جو بیان کیا ہے علماء نے وہ یہ کہ اول وقت اگر انسان نماز پڑھے تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، ہم اپنے امام کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امام وقت کی بات پڑھیں گے، نماز وقت گزر جائے گا تب پڑھیں گے، شام ہو جائے گی معاذ اللہ تب نماز پڑھیں گے، نہیں، امام تو نماز اول وقت پڑھیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب مومن اول وقت نماز پڑھے گا تو اس کی نماز امام کی نماز کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر جائے گی، اور جب امام کے ساتھ ہماری نماز بھی امام کی نماز کے ساتھ بلندیوں پر جائے گی، آسمان کی بلندیوں تک جائے گی، تو یقیناً امام کی نماز تو بہرحال قبول ہوگی۔ جب امام کی نماز قبول ہوگی تو اس نماز کے ساتھ جو ہماری نماز بلندیوں پر جائے گی تو امام کی نماز کی برکت سے ہماری نماز بھی قابل و قبول ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ گفتگو میں نے تمام کر دی۔ یہ نماز ہے، اس کے بارے میں بہت ساری بیہودہ باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، حسین افضل ہے یا نماز افضل، اس طریقے کی بہت بیہودہ باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ حسین ابن علی رسول کے پشت پر آ جاتے ہیں تو حسین نے اپنی نماز کو روک دیا ہے، سجدے کو طولانی کر دیا ہے۔ تو ایسے اعتراض کرنے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ جب حسین پشت پر سوار ہو جاتے ہیں تو رسول کے سجدے طولانی ہو جاتے ہیں، رسول کے سجدے کم نہیں ہوتے ہیں۔ رسول کی جو نماز ہے وہ طولانی ہوتی ہے جب حسین پشت رسول پر آ جاتے ہیں۔ اور کیا اہمیت ہے ان حضرات کی نگاہ میں نماز کی، اور آپ کے جو چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، کتنا نماز سے عشق تھا کہ عصر عاشور امام کے چاہنے والے آواز دیتے مولا کو، آسمان کی نگاہ اٹھا کر دیتے ہیں کہ اور آواز دیتے کہ مولا اول وقت نماز ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ آخری نماز بھی آپ کی اقتدا میں ادا کر لیں۔ تو امام نے آواز دیا، فوراً امام نے دعا فرمائی کہ جعلک اللہ من المصلین، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے دے۔ عزیزان گرامی، اور پھر آپ دیکھیں اس نماز کی کیا اہمیت ہے اور کیا عظمت ہے کہ وقت آخر امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن جناب زینب سے جہاں بہت سی وصیتیں فرمائی ہیں، بہت سارے وصیتیں امام نے اپنی بہن سے فرمائی ہیں، انہی وصیتوں میں وصیت نماز سے متعلق بھی ہے۔ یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن دیکھو مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ ہاں عزادارو، یہ نماز ہی ہے کہ جس کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے، ایک شب کی مہلت لی جا رہی ہے تو اسی لیے لی جا رہی ہے کہ یہ رات عبادتوں میں گزر جائے، یہ رات تلاوت قرآن مجید میں گزر جائے، یہ نماز عبادت پروردگار میں گزر جائے۔ ہاں عزادارو، جب شب عاشور کی مہلت لی گئی ہے، تمام اصحاب و انصار، تمام بیویاں نماز میں، عبادت میں، تلاوت قرآن مجید میں، ذکر پروردگار میں مصروف ہیں۔ ہاں عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے عبادت پروردگار میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے ہر موقع کے اوپر نماز سے خیال رکھا،
اپنے بھیا کو یاد رکھا ہے، اس لیے کہ بھائی نے وصیت کی تھی اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، لیکن تاریخ کہتی ہے قید خانہ شام میں ایک ایسی منزل آتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سی سجاد نے اپنی پھوپھی زینب کو جب بیٹھ کر نماز ادا کرتے دیکھا تو ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دیا اے پھوپھی اماں میں نے تو آپ کو شام غریبہ میں بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے نہ دیکھا، اے پھوپھی اماں میں نے شام غریبہ میں بھی، میں نے شب عاشور میں بھی، کسی منزل پر ایسے سخت ترین حالات میں بھی میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز ادا کرتے نہیں دیکھا، اے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر کیوں نماز ادا کر رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہاں دارو اہل بیت میں، اہل بیت کے گھرانے میں مستحب نمازیں بیٹھ کر پڑھنا کسی قیامت سے کم نہیں ہے، ہمارے لیے مستحب ہے، ہمارے لیے جائز ہے کہ انسان بیٹھ کر نماز مستحب پڑھ لے، کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں مستحب نماز بیٹھ کر پڑھنا کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چوتھے امام نے سوال کیا اے پھوپھی اماں میں نے تو شام غریبہ میں بھی آپ کو بیٹھ کر نماز ادا کرتے نہ دیکھا، آپ بیٹھ کر کیوں نماز ادا کر رہی ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی اے بیٹا سجاد ارے یزید کی طرف سے اتنا کم آب و دانہ آتا ہے کہ میں بھی اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اب زینب کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ زینب اب شام اس قید خانے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکے۔ اے بیٹا سجاد زینب اتنی مزمحل ہو گئی ہے، زینب اب کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتی، زینب بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔